दोबारा सूर फूंका जाएगा, दोबारा کہ کتنا سال تک رہے گا اللہ بہتر جانتا ہے. دنیا جب فنا ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکنے کا فرشتے کو بولے گا کہ دوبارہ سور پھونکو، تو اس ٹائم پر سور پھونکا جائے گا. سب ایک ایک قبروں سے نکل اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے. کہیں گے اے ہماری کم بختی، ہم کو ہماری قبروں سے کسی نے اٹھایا. بولتے ہیں ہم مریں گے، ہم نہیں جئیں گے، کیسے دنیا میں بولتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تم کو دوبارہ ایک فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، تم اٹھ کر جلدی جلدی اپنے اللہ کے پاس پہنچیں گے. اس ٹائم پر کہیں گے اپنے قبروں سے کس نے اٹھایا؟ تو وہی نے اٹھایا جس نے تم کو اول بار پیدا کیا تھا. یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. یہ وعدہ کیا ہوا دن ہے. یہ وعدہ کیا دن کا معنی بھی قیامت ہے. قیامت کو بھی انڈائریکٹ میں بہت سے ناموں میں قرآن میں بتایا. وعدہ کیا ہوا دن تو یہ قیامت ہے. وعدہ کیا تھا. وہ پیغمبر سچ کہتے تھے. سچ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ تم دنیا میں بشر کر لو اور مرو، اور قیامت کے دن زندہ ہو کے اللہ کے سامنے اپنے نام اعمال سے پیش ہوں گے. یہ سچ کہتے تھے. پس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے ایک ایک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا، بالکل ذرہ بھی جرم نہ ہوگا. جیسے نام اعمال ہوگے وہی سا اس کو حساب ہوگا. لیکن اللہ کا ایک رحمت ہے، ایک فضل ہے. ہم جو نیکی کرتے ہیں نا اس کا 10 گنا زیادہ ثواب کر کے ہم کو اس کا ثواب دیں گے، اور جو ہم بدی کر کے لاتے ہیں نا اتنا ہی سزا دیں گے جتنا اس نے بدی کیا. یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے. اللہ کی طرف سے اللہ کے شکر گزار رہنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. ذرا ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے. جو نام اعمال خود لے کے آئے نا وہ نام اعمال کو خود پڑھ لو اور اس کا حساب خود کر دو. آج تم حساب لینے والا کافی ہے. اگر تم نہیں حساب کر سکتے تو اللہ حساب کر دے گا، اس کا فیصلہ کر دے گا. جنتی یا دوزخی ہے. اہل جنت بے شک اس دن اپنے مشغولوں میں خوش دل ہوں گے. جو جنتی آدمی ہے وہ اس میں خوش دل ہوں گے. وہ ہماری ان کی وہاں اور ان کی بیویاں سائے میں مصریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. جنتی آدمی جو اس کی بیوی جنت کے لائق ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بیوی دیا تھا، وہی بیوی اس کو جنت میں ملے گی. اور بھی حورے بھی ملیں گے ان کے لیے. انہیں سورہ رحمان میں بتائے متقین علی فرش بطائنها من استبرز الجنتین دان لم یطمثهن انس قبل ولا جان فبأي آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی القیام فبأي آلاء ربکما تکذبان. ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا. جنتی آدمی کو ہر قسم کے میوے ہوں گے. آج دیکھو آج جھاڑ ہے اس کا پھل اوپر کو ہے، لیکن جنتی آدمی کو وہ پھل نیچے کو ہوں گے. وہ جی چاہے گا وہ لے کے کھائے گا. وہاں پر ایک ڈکار آئے گا، وہ جو ڈکار سی اس کا ہضم ہو جائے گا کھانا، اور وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. جنتی آدمی جوان رہے گا. اور وہاں پر داڑھی نہیں ہوگی. بہت سی باتیں جنتی کے بارے میں، ان کے بارے میں. اور علم کو حاصل کرو معلوم ہو جائے گا. ایسا فدو بن کے مت بیٹھو میں نے مسلمان نام لے کے مسلمان نہیں بننا. دنیا کے دفتر میں گورنمنٹ کے کاغذوں میں آدھار کارڈ میں تمہارا نام تو مسلمان لکھ دیا، لیکن اللہ کے دفتر میں تو مومن لکھنا چاہیے. مسلمان تو دنیا میں ہے لیکن اللہ کے ہاں مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. اس بات کو جان لو. اور آئے مجرموں آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ. تو جنتی آدمیوں سے یہ مجرم کو الگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے جنتی آدمیوں کو، اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا. اور ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرما جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی لاکھ لاکھ فضل ہے. اس بندہ
چیز کو اللہ نے جنت میں رکھ دیا، اور اللہ زبردست کے طرف سے اس کو سلام بھی پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں مجرم کے بارے میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اے مجرموں آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ، جیسا کہ دنیا میں الگ الگ زندگی گزار رہے نا، آج بھی قیامت کے دن ان مومن سے الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی بندے کن کی نسل سے ہے؟ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، اس لیے سبھی اس میں آ جائیں گے۔ قیامت کے دن تک پیدا ہونے والا بندہ بھی آدم علیہ السلام کے نسل سے ہوگا۔ تو اس سے بولتے اللہ تعالیٰ، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ تو میں نے نہیں بتایا تھا تم کو یہ شیطان ہے، یہ تمہارا دادا دادی کو جنت سے باہر نکال دیا، یہ تم کو بھی جنت میں جانے سے آڑے بنا ہے، آگے سے پیچھے سے دینے سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، یہ اللہ سے اجازت لی دیا، اللہ سے اس نے اجازت لے لیا تم کو گمراہ کر دوں گا، تو اس کے پس میں مت نہ آنا، یہ شیطان مردود ہے، تم کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے دھوکے میں نہیں آنا کر کے اللہ نے نہیں بتایا۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا سریحا دشمن ہے، یہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارا بیویوں کا بھی دشمن ہے، تمہارا بچوں کا دشمن ہے، اسے تم دشمنی رکھو، یہ شیطان سے دشمنی رکھو۔